أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ سورۃ النبا قرآن پاک کی 78 سورہ ہے اور یہ 30ویں یعنی آخری پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کے اندر 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیتیں ابھی آپ نے سنی۔ اس صورت کا نام سورہ نبا ہے، اور نبا دس میں نیوز، عربی میں خبر کو، نیوز کو نباء کہتے ہیں۔ اس صورت کی دوسری آیت میں یہ ورڈ نبأ موجود ہے، مینشن کیا گیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس صورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ ان تینوں آیات کی ٹرانسلیشن: لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہوئے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا دین لائے۔ ان کی اس آپس کی گفتگو کو قرآن پاک نے یہاں بیان کیا ہے، اور یاد رہے کہ اس آیت میں حقیقتاً سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ پاک پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، بلکہ اس بات کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اس کو انٹروگیٹو سٹائل میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلی دونوں آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں کفار ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے تو اس میں انہیں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک بڑی خبر سے مراد قرآن پاک ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کافروں میں سے کوئی تو قرآن پاک کو معاذ اللہ میجک کہتا تھا، کوئی اس کو پوئٹری کہتا تھا، کوئی اس کو کچھ اور کہتا تھا، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں بڑی خبر سے، بگ نیوز سے مراد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین ہے۔ اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کافروں میں سے کوئی تو معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میجیشن کہتا تھا، العیاذ باللہ تعالی، اور کوئی آپ کو پوئٹ اور کوئی کچھ اور کہتا تھا، اور یہ سب ان کی جھوٹی بکواس تھی۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی خبر سے یہاں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بعض کافر تو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، جبکہ بعض کافر اس کے بارے میں شک میں ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور پھر اس سے اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کھانے کے حوالے سے کچھ مدری پھول آج ہم سنیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیبل پر بھی کھانا نہیں کھایا. اگرچہ ٹیبل پہ کھانا جائز ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت طریقہ زمین پر بیٹھ کر کھانا ہے کہ اس میں عاجزی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر والوں سے کھانا نہیں مانگتے تھے اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی فرمائش کرتے تھے کہ یہ پکاؤ یہ پکاؤ. جو کچھ پیش کیا جاتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہوتا تو آپ اس کو تناول فرما لیتے اور نہیں تو آپ ہاتھ روک لیتے. اور کھانے پر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں لگایا کہ یہ کس طرح کا پکا کے لے آئے, یہ کیا پکا ہوا, کبھی بھی نہیں فرمایا. سم ٹائم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اٹھ کر کھانے پینے کی چیز لے لیتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے, سم ٹائم 4 انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرماتے, مگر 2 انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے. ارشاد فرماتے کہ یہ شیطان کے کھانے کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالے جو کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی تناول فرماتے. موسٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ڈیٹس اور واٹر, کھجور اور پانی ہوتا تھا. موسٹلی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک اور ڈیٹس اکٹھے استعمال فرماتے اور ان کو 2 عمدہ کھانے قرار دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا میٹ, گوشت تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چکن, گوٹ, شیپ, کیمل اور ریبٹ ان کے گوشت کھانا ثابت ہے. اور بھی کچھ پرندے, حلال پرندے علماء کرام نے بیان فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا اور دنیا و آخرت میں کھانوں کا سردار ہے. اگر میں اللہ سے سوال کرتا کہ مجھے ڈیلی گوشت عطا کرے تو اللہ پاک عنایت فرماتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت اور کدو سے سرید بنا کر تناول فرماتے. سرید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت اور کدو شریف کے سالن کے اندر روٹی کے پیس, بریڈ کے پیس اچھی طرح بھگو کر انہیں تناول فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوٹ کے گوشت میں دستی مین فرنٹ لیگز آف گوٹ, جو بکری کی اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو دستی کہتے ہیں, اور اس کا شولڈر یہ پسند تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو چیزیں کھانے میں مینشن کی گئی ہیں تو کھانا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سنت پر عمل کے ارادے سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کھا لیا کریں گے تو اس میں ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا اللہ کی رحمت سے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رب شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے,
علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار عبد واحد ریا کے واسطے، بلفرع کا صدقہ کرم کو فرحات حسن و سعد، بلحسن اور سعید سعدزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گزار کر، بھیک دے داتا بکار بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر الاولیٰ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں کبریا، شہزیہ الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیان کا دے چھ عین اس علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ اے مولا کریم مشائخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ عشق مصطفیٰ کا آمین۔ اے مولا کریم ہم سب کو، ہمارے تمام اہل خانہ کو نیکیوں والی، عافیت والی، صحت و سلامتی والی، خوشیوں والی، خوشحالی والی، امن و سکون والی طویل زندگی عطا فرما۔ یا رب کریم مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں، گھریلو ناچاکیوں، طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری اور دعائیں قبول فرما۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمين۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا ومولانا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا ومولانا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ ربنا تقبل منا هذه صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔